بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے تقریباً 3.5 سال یا اس کے ارد گرد پہلے میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ شریف مکہ شریف میں گیا تھا، یہ سفر کیا تھا۔ اس وقت ہمارے استاد گرامی محترم فضیلت الدکتور شیخنا ڈاکٹر ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ و شفاہ و عافاہ، ان سے مکہ میں ملاقات ہوئی اور میرے ساتھ وہاں ایک ہمارے شاگردوں میں ندیم صاحب بھی تھے، پورا نام تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جامعہ ام القریٰ میں پڑھتے تھے، تو وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو میں اپنے استاد محترم کی زیارت کے لیے جہاں ان کی رہائش تھی وہاں میں گیا، تو اور بھی وہاں کافی وفود آ رہے تھے۔ شیخ صاحب کی صحت کچھ کمزور تھی، تو مختلف وفود آتے تھے اور شیخ صاحب ان کو نصیحت فرماتے تھے۔ جب میں وہاں حاضر ہوا تو جو کویت سے وفد آیا تھا، تو ان کو نصیحت کے لیے مجھے شیخ محترم نے کہا کہ میری آواز بھی بہت کمزور سی ہے، تو ان کے سوالوں کا جواب اور ان سے آپ گفتگو کریں۔ یہ مجلس کچھ دیر رہی اور وہ ختم ہو گئی، تو پھر مجھے انہوں نے الگ بلایا، تو اس کے اندر مجھے انہوں نے کچھ شخصیات کے بارے میں جو ان کی دعوت اور ان کے منہج کے بارے میں کہ مجھے ان کی یہ باتیں پہنچی ہیں، کیا یہ باتیں صحیح ہیں، تو ان میں ایک بات ہمارے بہت ہی محترم فاضل بھائی مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں آپ کو کیا خبریں ہیں یا آپ کا کیا ان کے بارے میں ذہن ہے؟ تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ ان کا منہج بالکل صحیح ہے، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ماشاءاللہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور میں بہت اس چیز پر خوش ہوں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کس سے علم حاصل کریں، تو جن لوگوں کے میں نام لیتا ہوں وہ خیر میرا بھی انہوں نے نام لیا، میں نے کہا کہ نہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں، اور دوسرا نام انہوں نے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا لیا کہ وہاں پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں ان کے ساتھ ہر مسائل میں منہج میں ان کے ساتھ رجوع کریں۔ اب دوبارہ مجھے اس وقت ان چیزوں کا علم نہیں تھا کہ کوئی شخص مکہ میں، مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں کہ انہوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ شیخ عبداللہ ناصر حافظہ اللہ کا منہج وہ سلیم نہیں ہے، اس لیے ان سے علم نہیں لینا چاہیے۔ لیکن یہ بات اس نے کی اور بعض لوگوں نے اس بات کو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، اس پہلی جو ملاقات تھی آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے کی، اس کے بعد پاکستان میں آ کر مجھے یہ پتہ چلا۔ تو اب اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تقریباً 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ پہلے، تو میں دوبارہ وہاں گیا ہوں۔ تو مدینہ طیبہ میں 2 دفعہ شیخ محترم سے ملاقات کا موقع ملا۔ ایک دفعہ تو میں خود گیا تھا ان کو ملنے کے لیے، اور دوسری دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے دوبارہ ضرور آنا ہے۔ اس مجلس میں میرے ساتھ ارشاد الحسن ابرار بھی تھا جو ہمارا شاگرد ہے، وہ میرے ساتھ تھے۔ تو میں نے وہاں مجلس کے اندر ہی اور بھی کئی چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کیں، تو شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں نے ان سے پوچھا
کہ لوگ آپ سے کیا آ کر کہتے ہیں اور آپ سے کیا کہلوا لیتے ہیں کہ شیخ صاحب کے بارے میں نے آپ کی نسبت سے اس طرح کی کوئی بات سنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بالکل جس نے میری طرف شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں کوئی بات منسوب کی ہے وہ بالکل کذاب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں اب بھی اسی چیز پر قائم ہوں کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ایک سلفی عالم ہیں، داعی ہیں، راسخ ہیں، ان سے علم لینا چاہیے اور وہ بہت صحیح منہج پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ابھی 1.5 مہینہ شاید پہلے کی بات ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں میں نے کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی کہ وہ شیخ صاحب کے بارے میں اعوذ باللہ کوئی ایسی بات کرتے ہوں جو سلفی منہج کے موافق نہ ہو۔ ایسی بات میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے۔ واللہ علی ما اقول شہید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں یہ بات اس وقت 15 مئی 2017 کو یہ اس وقت میں یعنی بول رہا ہوں، اور اس سے تقریباً 1.25 یا 1.5 مہینہ پہلے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس وقت یہ مرکز المدینہ میں احباب کے سامنے بیٹھے یہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ عز الجلال ہمیں استقامت نصیب فرمائے، دین پر، اسلام پر اور صحیح منہج پر، اسی پر زندگی دے، اسی پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔